बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीहि अन जद्दिहि अन्न इम्रअतन अतत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुन लहा व फी यदि इब्नतिहा مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود ودارقطني وصححه الحاكم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الزکوٰۃ سے آج اس حدیث سے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے راوی سیدنا عمر بن شعیب ہیں، وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ومعها ابنۃ لها، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب، اور اس کے بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن تھے۔ کنگن کو مسکتن بھی کہتے ہیں، سوارن بھی کہتے ہیں، تو کیا ہے؟ دو کنگن تھے۔ فقال لها، تو آپ نے اس سے کہا اتعطین زکاة هذا، کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ قالت لا، انہوں نے کہا نہیں۔ قال یسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامت سوارین من نار، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن تجھے دو سوار یعنی دو کنگن آگ کے پہنائے؟ فَأَلْقَتْهَا، تو اس نے پھینک دیا، تو اس نے ان کو پھینک دیا اور اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اور اگلی حدیث جو ہے عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی ہے، اور سیدنا اگلی حدیث عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہا تلبس اوضاحا من ذهب، کہ وہ اس کے سونے کے زیور پہنا کرتی تھی۔ فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اکنز ہوا، کیا یہ بھی کنز ہے؟ ان الذین یکنزون الذهب والفضہ جو ہے وہ قرآن کی جو آیت میں ہے، تو آپ نے فرمایا اذا ادیت زکاتہ فلیس بکنز، اگر تو اس کا زکوٰۃ دیتی ہے تو یہ کنز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو حدیثیں ہیں لگ بھگ تینوں حدیثوں سے جو بنیادی مسئلہ پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جو زیور ہے سونے اور چاندی کے، اس کے اوپر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ سونے پہ زکوٰۃ تو ظاہر ہے معلوم ہے، لیکن وہ سونا اگر بطور زیور پہنا گیا ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ ہر طرح کا جو زیور ہے تو وہ جو جتنا بھی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے اس کا وزن، تو بہرحال اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ بعض نے کہا کہ نصاب زندگی میں ایک بار زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا زیورات پر زکوٰۃ نہیں، البتہ لیکن جمہور کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ زیور کے اوپر زکوٰۃ بہر صورت ہے، زیور کے اوپر سونے اور چاندی کا جو بھی زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ البتہ اور قیمتی چیزوں کا زیور آج کل جیسے پلاٹینم ہے، وائٹ گولڈ، یا اسی طریقے سے کسی نے اگر وہ پہنا ہوا ہے مہنگے قسم کے جو ہیرے ہیں، ہیرے وغیرہ جس نے پہنے ہوئے ہیں، ڈائمنڈس وغیرہ پہنے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، چونکہ اس کا ذکر جو ہے بطور ان چیزوں کے آیا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سونے اور چاندی کے زیورات جو ہیں اس کے اوپر
زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ چاندی کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ جو ہے چاندی کے چھلے دیکھے، تو آپ نے بھی ان سے یہی کہا کہ اس کی زکوٰۃ تمہیں دینی ضروری ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ زیورات۔ اچھا، اس مسئلے میں کیا ہے کہ بعض علماء کی رائے شاذ ہے، بعض علماء کی رائے اس مسئلے میں شاذ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب زیورات پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے اس طرح کے فتاوے کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، اور پھر یہ بھی ایک شہرت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مشہور کی جائے جس کو جو زیادہ لوگ نہ کہتے ہوں۔ اور آج کل بڑا ایک مشہور جملہ لوگوں کے زبانوں پہ جو علماء بات چھپاتے ہیں، وہ جی یہ آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو علماء چھپاتے ہیں۔ اب وہ چھپاتے ہیں، علماء کیوں چھپاتے ہیں، کیا ہے؟ ایک ظاہر ہے کہ عوام الناس کے سامنے راجع مسئلہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو وہ جو کلاس روم میں بحثیں ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ عوام الناس کے سامنے تو نہیں کی جاتی، تو اس اعتبار سے علماء کے اوپر چھپانے کا الزام لگانا درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز راجح اور مفتہ بہی ہے وہی عام طور پر عوام الناس کو بتائی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے ان نخرج الصدقة، کہ ہم صدقہ نکالیں، من الذي نعده للبيع، اس چیز سے کہ جس کو ہم تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ المال المعد للتجارہ، وہ مال کے جو تجارت کے لیے پیش کیا گیا ہو، فور سیل ہو، تو اس کو ہم کیا کریں، سیل کے لیے جو چیز ہے اس کو ہم اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس تجارت کا مال ہے، اس کی دکان میں تجارت چاہے وہ تھوک کا ہے یا وہ پرچون کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نقدی بھی ہے، مال بھی ہے، اور پھر اس کے بعد باہر سے جو قرض لینا وہ بھی ہے، تو ان سب چیزوں کو ایڈ کر کے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کو اس سے وہ ڈیڈکٹ کرے گا۔ تو یہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا۔ سال میں ایک بار جو ہے اس مال کو دکان پہ تلاش جو ہے اس کی حساب کر کے اور اس کا کرنا ہے، اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جو فروخت کا ریٹ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، خریداری کے ریٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، اچھا نہیں وہ آگے، وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي، اچھا یہ حدیث جو ہے نا جو حضرت سمرہ بن جندب کی پڑھی گئی ہے، پھر ایک جس میں یہ ہے کہ یہ امران نخری سے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے نا، اس کو اس سلسلے میں اس باب میں حکم مانا گیا ہے، وہ کون سی ہے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم، ہاں، انفقوا من طیبات ما کسبتم، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ تو ما کسبتم میں یہ آ جاتا ہے کاروبار، تجارت وغیرہ، اور زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر سے نکلتی ہوں، آگے مسئلہ آ رہا ہے رکاز کا اور معادن کا، اور چاہے زمین کے اوپر سے نکلتی ہوں بطور غلہ اور پھل فروٹ وغیرہ کیسے، ٹھیک ہے نا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی الرکاز الخمس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رکاز میں 5واں حصہ ہے، متفق علیہ حدیث۔ اچھا، رکاز کس کو کہتے ہیں؟ رکاز کہتے ہیں دفینے کو، وہ مال کے جو زمین کے اندر سے دفن ملا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں اہل علم نے کہی ہیں۔ بعض علماء تو یہ کہا کہ صاحب رکاز میں معدن جو ہے نا مائنز بھی آتی ہیں، لیکن مائن کے لیے الگ حدیث ہے، مائن میں رکاز نہیں آتا، اگرچہ رکاز جو ہے وہ مائن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، معدن کے لیے، لیکن یہاں پر جو حدیث سے مراد ہے رکاز وہ زمین کا دفینہ ہے۔ اب دفینے کی دو قسمیں کی ہیں علماء نے، ایک وہ دفینہ ہے کہ جو کسی بستی کا دفینہ ہے، تو اس کے مالک تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک محلہ ہے جو فلانے خاندان کا محلہ تھا، یا فلانے آدمی صاحب کی کوٹھی تھی، فلانے صاحب کا محل تھا، اب وہ کچھ عرصے سے استعمال میں نہیں ہے، یا اس کی کھدائی کی گئی، اور کھدائی کے دوران ہو سکتا ہے وہ تعمیر کے لیے دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی کھدائی کی گئی ہے، اور وہاں سے
کوئی دفینہ ملا ہے تو ظاہر ہے اس کا مالک تو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو موجود ہے وہ مالک ہے یا اس کا باپ دادا، بل آبائی محلہ ان کا، جگہ ان کی ہے، ملکیت ان کی ہے، تو ظاہر ہے تو اس 1 سال تک بھی اگر اس کا مالک اصل نہ پتہ چلے تو اس کو لقطہ کے حکم میں ہے، گری پڑی چیز کا حکم، اور اس کو اس تک پہنچایا جائے. سمجھ گئے بات؟ ایک کیفیت رکاز کی ہے. دوسری رکاز کی کیفیت یہ ہے کہ کسی ایسی غیر آباد جگہ میں کہ جس کی پہلے سے کسی کی ملکیت متعین نہیں ہے، اور وہاں سے کوئی دفینہ نکلا ہے، اور وہاں سے نکلا ظاہر ہے اس طرح کے لیے جو علماء نے تعریف کیا ہے کہ جو جاہلیت کے ایام کا دفینہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی مسلمانوں کا معروف مالکوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں سے ہے، پچھلے سے آ رہا ہے، اس کا مالک کون ہے یہ بھی نہیں پتا، کافر ہے مومن ہے جو بھی ہے. اب وہ جو مال نکلا ہے اس مال کے لیے حکم کیا ہے کہ اس میں 5واں حصہ دیں، اس میں 5واں حصہ جو ہے بیت المال کو دیا جائے. ٹھیک ہے. وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کنز وجده رجل فی خربۃ. اب اپنے باپ اور اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کنز کے بارے میں، ایک خزانے کے بارے میں، وجده رجل فی خربۃ، جس کو ایک آدمی نے پایا تھا ایک ویرانے میں، ایک کھنڈر میں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان وجدته فی قریۃ مسکونۃ فعرفه، اگر تو اسے پائے کسی بسے ہوئے بستی میں، کسی بسی ہوئی بستی میں اگر تم پائے، فعرفه، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آباد علاقے میں ہے تو اس کو پہچانوانا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، سال تک انتظار کرنا ہے. وَإِنْ وَجَدْتُهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسِ، اور اگر تو اسے پائے کسی ایسی بستی میں کہ جس میں کیا ہے، جو آباد نہیں ہے، تو اس میں اور اس رکاز میں کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے، خمس ہے. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جناب رکاز سے مراد. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رکاز کے لیے کوئی شرط متعین، وہ کس کی؟ نصاب کی کوئی شرط نہیں. وعن بلال بن الحارث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ من المعادن القبلیۃ الصدقۃ، کہ بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ من المعادن القبلیۃ الصدقۃ. قبلیہ جو ہے یہ ایک مقام ہے، وہاں کے جو کانے ہیں اس کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیا، اس میں صدقہ وصول کیا. صدقہ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. یہاں خمس نہیں ہے بلکہ اس کا کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور یہ حدیث بھی جو ہے درجے کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ حدیث درجے کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن وہی قرآن پاک کی آیت وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو زمین سے ہم نے نکالا ہے تو اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے. جس قدر وہ کان کے اندر مال ہے اس کا حساب کر کے اس میں سے دینا ہے. ٹھیک ہے. اب چاہے کان میں سے کوئی بھی کوئلہ وغیرہ جس سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں ہر چیز؟ نہیں، کوئلہ نہیں، سونا چاندی یا نمک. نہیں، باقی دیکھو دو چیزیں، مثلا کسی آدمی آج کل تو کیا طریقہ کار ہے، کان کی ملکیت عام طور پر حکومت کی ہوتی ہے اور حکومت اس کو لیز پر دے دیتی ہے کمپنیوں کو. تو لیز پہ اب ظاہر ہے جیولوجسٹ طے کرتے ہیں کہ اس میں اندر کتنا، وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں کتنا کوانٹٹی سونے کی، چاندی کی، تانبے کی یا اس چیز کی ہوگی، کسی بھی قیمتی چیز کی. تو ظاہر ہے ایک ساتھ تو اس کی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ کہا جائے کہ صاحب زمین میں اتنا بھی اس کی زکوٰۃ نکالو. آپ نے سال میں جتنا نکالا اور نکالنے کے بعد جو اس کا کاروبار کیا اس کے اوپر جو آمدنی آئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. سونے چاندی کا یہ ہے کہ اس کا سونے چاندی کی اگر وہ ہے تو اس میں جو خالص سونا اور خالص چاندی جو سال میں نکلی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اچھا، کمرشل چیزوں میں بھی زکوٰۃ ہوگی؟ کرائے پہ اگر کوئی چیز دی ہوئی ہے اس کا؟ دیکھو کمرشل کا یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر مشینری ہے، کمرشل بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے جو چیزیں اس طرح کی کسی نے گاڑیاں کرائے پہ لگا رکھی ہیں اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ ہوگی اس کی آمدنی، اس کی آمدنی. اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں جو وہ کڑے تھے سونے کے،
تو زکوٰۃ کڑوں پہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ جتنا ایک بنے گا پیسے مطلب بن رہے ہیں، اگر سمجھ لیں کہ 500 روپے بن رہے ہیں اس کا زکوٰۃ، تو ہم اپنی جیب سے پیسے دیں گے یا پھر ان کڑوں کا حساب لگا کے ان میں سے نکلوا کے دیں گے؟ نہیں مالک جس چیز کا وہ جیب سے ہی دے گا، ظاہر ہے کڑا تو کاٹ کے نہیں دے سکتا نا، اس کی جو قیمت ہے اس میں سے وہ نکال کے دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔